ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. حضرات شیعہ کی بڑی جلیل القدر تفاسیر قرآن کے حوالوں سے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قطعی صحابیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی دائمی معیت، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھی ان کو حاصل ہونے والی دائمی معیت، عصمت، معونت اور حفاظت اور استقامت، اس کا ذکر کر چکے. آج ہم سورہ توبہ کی جو آیت کریمہ نمبر 100 ہے، اس کا ذکر، اور اس کے ساتھ 101 نمبر اس کا بیان کر رہے ہیں، جس میں ارشاد فرمایا گیا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون. یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 101، اور اس کے ساتھ جو پہلے تلاوت کی وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100. یہ پہلی آیت جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 101 ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے میں سب پر سبقت لے گئے، اور وہ دوزخ سے دور کر دیے گئے، یعنی انہیں جنت کی ضمانت عطا کر دی گئی، اور اللہ کی قربت اور اللہ کی رضا کی ضمانت عطا کر دی. سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ آیت کریمہ کن کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ تو ان علی کرم اللہ وجہہ خاطب وقرأ هذه الآیہ، خطاب کیا مولا علی شیر خدا نے، خطبہ دے کر اس آیت کی تلاوت کی. ثم قال انا منہم و ابو بکر و عمر و عثمان، جو لوگ ایمان میں سبقت لے گئے اور دوزخ سے کلیتاً محفوظ کر دیے گئے اور اللہ کی ناراضگی سے محفوظ کر دیے گئے. فرمایا یہ جن لوگوں کا ذکر ہے میں بھی ان میں ہوں، ابو بکر بھی ان میں ہیں، عثمان بھی اور عمر بھی، طلحہ بھی، زبیر بھی، سعد بھی، سعید بھی، عبد الرحمن بن عوف بھی. یہ آپ نے بیان کیے تمام صحابہ کرام کے نام. یہ بہت ساری کتب تفسیر میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا یہ قول اور روایت اس آیت کی تفسیر میں آیا ہے. اب یہاں اس پر اضافتاً میں تفسیر طبرسی کا ریفرنس مزید پیش کر رہا ہوں. مجمع البیان تفسیر ہے، اس کا تعارف میں پہلے کروا چکا. حضرات اہل تشیع کی بہت بڑی نامور تفسیر طبرسی، شیخ ابو علی الفضل بن الحسن الطبرسی کی، اس کی 5ویں جلد میں اب یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ 2 روایتیں بیان کرتے ہیں، علامہ طبرسی بیان کرتے ہیں کہ کون فرمایا اختلاف کیا گیا اس بات میں فی اول من اسلم من المہاجرین، کہ مہاجرین صحابہ میں سے سب سے پہلے کون ایمان لایا. کہتے ہیں فقیلا، پہلی ایک روایت یہ ہے ان اول من آمن خدیجہ بنت خویلد ثم علی بن ابی طالب، کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لائیں،
اور اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر فرماتے ہیں دوسری روایت وقیلہ وہ یہ ہے ان اول من اسلم بعد خدیجہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور دونوں روایتیں دے کر کسی ایک کا بھی رد نہیں کرتے، نہ جرح کرتے ہیں نہ اس پر تنقید کرتے. اور یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو ایمان میں مہاجرین و انصار میں سب پر سبقت لے گئے، اس آیت کے تحت سیدنا خدیجہ الکبریٰ کو، سیدتنا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کو، سیدنا مولا علی ابن ابی طالب کو اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں پر دو روایتوں کے ذریعے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کا اطلاق کیا ہے اور ان کو خوشخبری سنائی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتیں عطا کر دی گئیں اور بہت عظیم کامیابی سے ہمکنار کر دیے. اب جن کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کی خوشخبری سنائی، جنت کی خوشخبری سنائی اور دائمی جنت میں رہنے کی ضمانت عطا کر دی، اب آپ بتائیے کہ ان کے بارے میں کہ معاذ اللہ حضور کے وصال کے بعد یہ گمان کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ راہ حق سے اسلام یا ایمان سے پھر گئے. اللہ رب العزت تو انہیں دائمی جنت کی ضمانت دے چکا ہے، تو جو پھر گئے وہ ان کا پھرنا مانے یا خدا کی دائمی جنتی ہونے کی ضمانت مانے، دو میں سے کس بات کو مانا جائے؟ لا محالہ ہر بات کو رد کر دیا جائے گا جو اللہ کی بات کے ساتھ ٹکرائے گی. اور اس کے بعد پھر آگے دیکھیے کہ اس سے بھی عجیب تر تفسیر نمونہ، جن کا حوالہ میں پہلے پچھلی نشست میں دیا تھا، استاذ محقق ناصر مکارم شیرازی کی. اس میں وہ روایت بیان کرتے ہیں اور روایت بیان کرتے ہیں کہ جمیع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الجنہ، ہما یاران پیامبر در بہشتند. حضور کے جمیع اصحاب بہشت میں ہیں. اب وہ جو روایت بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ کسی نے محمد بن کعب القرظی کا حوالہ دے کے یہ پوچھا کہ یہ بات کہ تمام صحابہ جنت میں، وہ کہنے لگے نیک اعمال بھی کرنے والے تھے اور بعضوں نے غلطیاں بھی کی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دربارہ اصحاب رسول خدا چے میں گوئی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور پھر یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ سارے صحابہ کرام جنت میں ہیں، اچھائی کرنے والے بھی ہیں، غلطیاں کرنے والے بھی ہیں. تو یہ سارا ایک جمیع اصحاب محمد کے بارے میں یہ قول، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں گفتم ای سخن را از کجا می گوئی، یہ بات کہاں سے کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے ای آیا را بخاں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس قرآن کی آیت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، پڑھو اس قرآن کی آیت کو. کل مہاجرین و انصار جو سبقت لے گا ایمان میں، اللہ نے ان کو جنت کی ضمانت عطا کر دی. اور پھر کہتے ہیں تا آن جا کہ می فرمایت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اس کو یہاں تک پڑھو کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور پھر وہ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ اس صورت میں آپ غور کریں، اما صحابہ چنی قید و شرط را ندارند، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ کے لیے نہ کوئی قید مقرر کی ہے کہ فلاں ہیں جنتی اور فلاں نہیں، نہ کوئی شرط مقرر کی ہے، عموم کے ساتھ سب کو اپنی رضا کا اور دائمی جنت کا وعدہ سنا دیا. تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع صحابہ ہیں، جو مہاجرین و انصار اور السابقون الاولون، یہ بنیادی قاعدہ قرآن مجید کا وہ بیان کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کبھی یہ بات تصور میں نہیں لائی جا سکتی
کہ معاذ اللہ ان میں سے کوئی پھر گیا۔ اگر ذہن میں یہ بات آئے کہ پھر تو گئے تھے کئی لوگ، بعد میں منکرین زکوٰۃ ہوئے، ہاں جو پھرے تھے وہ سن لیں، السابقون الاولون میں، اور پھر بعد میں ان کی پیروی کرنے والے ان صحابہ کرام جن کا بار بار تذکر آ رہا ہے۔ آپ اور ہم تو 4 خلفائے راشدین کی بحث کر رہے ہیں، یہ 4 ہیں، ان میں سے کوئی نہیں پھرا، پھر ان پر 10 ہیں، ان میں سے کوئی نہیں پھرا، 10 مبشرہ، پھر ان میں سے 313 ہیں، ان میں سے کوئی نہیں پھرا۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کا جب زمانہ خلافت تھا اور جنگ صفین تھی تو کل 80 بدری صحابہ زندہ تھے اس وقت، باقی وصال فرما چکے تھے۔ بدری صحابہ جن کی ضمانت قرآن مجید نے بارہا دی ہے اور جن کی شان میں کئی صورتوں میں رکوع کے رکوع نازل ہوئے تھے، 80 بدری صحابہ موجود تھے۔ اور کتب شیعہ میں یہ درج ہے تصریح کے ساتھ کہ وہ سارے صحابہ کبار جو بدری صحابہ تھے 80 کے 80 سب مولا علی شیر خدا کے جھنڈے کے نیچے تھے، آپ کے لشکر میں تھے، اور کئی ان میں شہید ہوئے، کئی حیات رہے، سب بدری صحابہ مولا علی شیر خدا کے ساتھ تھے۔ تو بدری صحابہ 313 میں کوئی نہیں پھرا، 1400 1500 یا 1800 بیعت رضوان والے صحابہ میں کوئی نہیں پھرا، اور السابقون الاولون 10,000 صحابہ جو فتح مکہ کے لیے گئے ان میں سے کوئی نہیں پھرا۔ اور بعد میں قرآن کی آیت کریمہ کا اگلا حصہ ہے کہ جو احسان کے ساتھ بعد کے ان کی پیروی کرتے رہے ان کے لیے بھی اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو بہت آگے تک آپ بحث و تمیز میں نہ جائیں، تو بھائی 10,000 کی تو ضمانت دے دی ہے نا، کیٹیگوریکلی قرآن نے، کیٹیگوریکلی۔ اور بحث تو ہزاروں تک جاتی نہیں ہے، بحث تو سیدنا ابو بکر صدیق پر ہوتی ہے، سیدنا فاروق اعظم پر، یا کچھ سیدنا عثمان غنی پر ہوتی ہے، یا ان کے ساتھ دینے والوں پر، وہ تو سارے 10,000 میں آتے ہیں السابقون الاولون میں۔ وہ تو بدری بھی ہیں، وہ تو اہل بیعت رضوان بھی ہیں، اہل حدیبیہ بھی ہیں، ان کی کیٹیگوریکل ضمانت آ گئی۔ اگر ان میں خدا نہ خواستہ کسی کا پھرنا مان لیا جائے تو قرآن کی تکذیب ہوتی ہے۔ رہ گیا سوال، اگر ذہن میں یہ آئے کہ وہ تو کوئی پھر تو گئے تھے جی، جہاد بھی ہوئے، ہاں تو بتانا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے جنہیں حضور کی صحبت ملی تھی کافی، خواہ وہ 10,000 یہ تھے خواہ وہ بعد کے تھے، ان میں سے کوئی ایک فرد نہیں پھرا۔ پھرنے والے کون تھے؟ وہ منکرین زکوٰۃ تھے، 3 طبقے تھے، جھوٹے مدعیان نبوت تھے، وہ الگ الگ قبائل میں سے سر اٹھائے بعض لوگوں نے اور جھوٹی نبوت کے دعوے کیے، مسیلمہ کذاب، اور اس کے ساتھ کچھ اور 4 افراد اور تھے، ایک خاتون بھی تھی، وہ مرتد تھے، مرتد ہوئے، منکرین زکوٰۃ ہوئے، اور مسیلمہ کذاب اور اس کے باقی جھوٹے مدعیان کے گروہ کے لوگ ہوئے۔ آپ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اہل سنت کی ہو یا اہل تشیع کی ہو، یہ 3 طبقات تھے جو اسلام سے پھرے۔ ان 3 طبقات میں ان صحابہ کرام میں سے کسی ایک شخص کا بھی نام کسی تاریخ کی کتاب میں آیا ہو تو اٹھا کے مجھے پیش کیجئے، میں تائب ہو جاؤں گا اپنی عقیدہ سے۔ یہ پھرنے والے تھے، یہ مرتدین تھے، ان کے خلاف تو سیدنا صدیق اکبر جہاد کر رہے تھے، خلفائے راشدین جہاد کر رہے تھے، صحابہ کرام جہاد کر رہے تھے منکرین زکوٰۃ کے خلاف، جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف، مرتدین کے خلاف۔ یہ وہ قبائل کے لوگ تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام کی صحبت نہیں پائی تھی۔ جب فتح مکہ ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، تمام قبائل فتوحات ہو گئیں، حوازن کی فتوحات ہو گئیں، گرد و نواح پورا عریبین پیننسولا فتوحات ہو گئیں، تو جب اسلام کا جھنڈا پوری سرزمین عرب پہ لہرانے لگ گیا تو وہ قبائل جو لڑتے رہے تھے آخری دم تک، اب انہوں نے دیکھا کہ اسلام غالب آ گیا تو دیکھا دیکھی سب نے کلمے پڑھ لیے۔